بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض جو ہمارے اسکالر ہیں یا دانشور ہیں یا جو نام نہاد دانشور ہیں وہ قربانی کے فلسفے سے واقف نہیں ہیں اور قربانی کو بس ایک ظلم تصور کرتے ہیں اور قربانی کو ایک ایسا کام تصور کرتے ہیں کہ اس سے اور بھی بہت سارے کام بچے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے 3 دن قربانی سے علاوہ کوئی اور افضل کام نہیں ہے۔ ثواب کے لحاظ سے کوئی بھی افضل کام ان 3 دنوں میں سوائے قربانی کے نہیں ہے۔ جو ہمارے سیکولر دانشور ہیں جس کو قربانی بوجھ لگتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جانور اٹھائیں اور کسی غریب کو دے دیں کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیں۔ بھائی، قربانی آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے اور گوشت بے شک آپ سارا غریبوں کو بانٹ دیں۔ قربانی آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ قربانی اپنی طرف سے نہیں کریں گے تو آپ کے ذمے قربانی رہ جائے گا۔ بعض لوگ قربانی کے اس فلسفے کو بڑا عجیب طرح پیش کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی، تم تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، تم تو گوشت خوری کے لیے کر رہے ہو۔ تو وہ جو قربانی جو بندہ کرتا ہے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے چال چلتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ قربانی صرف گوشت خوری کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ قربانی آپ کرو، گوشت بھی آپ کھاؤ، غریبوں میں بھی بانٹو، اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹو اور ثواب آپ کو دوں گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کا کلہ اعلان ہے کہ اللہ کے طرف آپ کے گوشت یا آپ کے جو جانور کے خون ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ آپ لوگوں کی تقوی پہنچتا ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو قربانی صرف گوشت خوری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور چمک دمک کے لیے کرتے ہو۔ بھائی آپ ان کے دل میں شکوک و شبہات کیوں پیدا کرتے ہو؟ اس نے قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اگر اس نے قربانی گوشت خوری کے لیے کرنا ہوتا تو سال کے 364 دن جو باقی تھے وہ اس میں بھی تو گوشت خوری کے لیے کوئی جانور ذبح کر سکتا تھا، لیکن اب یہ جو جانور ذبح کر رہا ہے یہ صرف سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ بعض ہمارے ایسے خطیب لوگ جو خطبہ دیتے ہیں اس وقت بھی اس طرح کی لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، آپ نے گوشت خوری کے لیے کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ اگر رمضان میں کوئی بندہ آتا ہے اور مسلح بچھاتا ہے تو اس کو رمضانی مسلح کہتے ہیں۔ بھائی اس کی دلجوئی کرو تاکہ وہ رمضان میں جو مسلح اس نے بچھایا ہے وہ مسلح اس کا مسلسل رہے اور سال بھر رہے۔ اس کا دل کیوں توڑ رہے ہو کہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ہائے آپ تو پورا سال نہیں آتے، اب آپ آتے ہو تو آپ کا یہ جو مسلح ہے یا آپ جو آتے ہو آپ کی یہ نمازیں جو ہیں یہ صرف رمضانی نمازیں ہیں۔ یا قربانی میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے بڑی عید پہ، بقرہ عید پہ، عید الاضحیٰ پہ کوئی قربانی کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس طرح کے طعنے دیتے ہیں کہ نہیں یار بھائی آپ تو صرف عید الاضحیٰ کے مسلمان ہو، یا آپ تو عید الاضحیٰ کے اور بقرہ عید کے صرف مسلمان ہو، باقی تو آپ یہ ہو وہ ہو۔ تو اس کو اس کی ماضی یاد کرائی جاتی ہے اور اس طرح اس کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے طعنے اس کو کیوں دیتے ہو؟ اس کو شاباش دو کہ ماشاءاللہ ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مزید نیکی کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام ہم سے کرائیں۔ تو اس طرح کی اس کی دلجوئی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا دل کیوں توڑا جاتا ہے؟ تو دل مت توڑیے گا کسی کا بھی، جو بھی نیک کام کرتا ہے۔ کبھی اس کو ریاکاری کے طعنے دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو اس کے عجیب القابات سے نوازتے ہیں، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دل کا ہمیں کیا پتہ، دل کے بیت تو اللہ جانتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ کہ اس نے یہ جو قربانی کی ہے یا وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے؟ یہ معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے، آپ اور میرے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں اس کو اس طرح کے طعنے دینے والے؟ تو کسی کو کوئی طعنہ نہیں دینا چاہیے، اس کے نیک عمل پر اس کی دلجوئی کرنی چاہیے اور اس کو حوصلہ اس کا بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔